السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پہاڑ ڈائیں خداوندی کا دعویٰ کرنے والے مصری فرعون دوم کی لاش آج نشان عبرت کے طور پر میوزیم میں رکھی گئی ہے۔ فرعون کی لاش سے متعلق بہت سے ایسی راز موجود ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ۔ آج ہم آپ کو فرعون کے غرق ہونے اور اس کی لاش کے حوالے سے حیران کن حقائق بتائیں گے جو آپ کے لیے نئی معلومات ہوگی۔ مگر دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کے متعلق ایک کمنٹ بھی ضرور کریں۔ دوستو، 1891 سے قبل کوئی نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا اور ان کی باقیات کہاں ہیں، یا کہیں ہیں بھی موجود یا نہیں۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون سمندری پانی میں اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی کے درمیان سے راستہ بنا کر رب تعالیٰ نے خود دیا تھا۔ لیکن فرعون کی لاش کا کیا ہوا تھا یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، لیکن قرآن مجید میں ظالم فرعون کے انجام سے متعلق عجیب بات موجود ہے جس کی کسی کو سمجھ نہ تھی۔ قرآن کریم کے سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سو آج ہم تیری ہی لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ آج سے 3500 سال قبل پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب مرنے کے بعد فرعون کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا گیا تھا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے ایک شخص نے ساحل پر پڑی فرعون کی لاش پہچان کر پہلے دربار کو بتایا، پھر اس کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے اس کی لاش کو مسالہ لگا کر پوری شان و احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا تھا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون چونکہ سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کے باعث اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اس طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنوط کر دیا۔ اللہ کی کتاب قرآن کریم میں فرعون کی قصے بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور اس سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے سے متعلق آیت بھی نازل ہوئی تھی۔ سال 1871 میں مصر کے شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعون کی حنوط شدہ لاش کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریا کنارے قریب تبیسا کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اس سے خفیہ راستے کا علم ہوا۔ جب وہ وہاں نوادرات کی چوری کے لیے سرنگ کھود رہا تھا تب اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ اسی جگہ کی مسلسل کھدائی عمل میں لائی گئی اور سال 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ فرعون کی لاش بھی ملی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام درج تھا، اور اس کی لاش پر تحقیق کی گئی تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ فرعون کی لاش ہے۔ سال 1986 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کے مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ بعد ازاں فرعون کی ممی کو فرانس لے جایا گیا اور اس کے لیے باقاعدہ فرعون کا پاسپورٹ بنایا گیا تھا، کیونکہ اس وقت کے فرانس کے قانون کے مطابق لاشوں کا بھی پاسپورٹ بنایا جانا تھا۔ فرانسیسی حکومت نے بہت شان و شوکت اور کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح فرعون کی ممی کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ اس کے بعد فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹر کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔
माइक्रोस्कोप टेस्टिंग के जरिए तमाम अज़ा का बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश और जिस्म में समंदरी ज़रात अभी तक मौजूद है और इसका गोश्त हर रोज़ ताज़ा होता है और बढ़ता रहता है, और मौत भी इसकी पानी में डूबने के बायस ही हुई थी। डॉक्टर को इल्म था कि लाश किसी इस्लामी मुल्क से मिली है। तजस्सुस के हाथों वो मजबूर होकर फ्रांसीसी डॉक्टर मिस्र गए, जहां इन्होंने एक मिस्री साइंसदान से मुलाकात की। इस मिस्री साइंसदान ने कुरान पाक खोल कर सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 और 96 का तर्जुमा करके लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनाया। फ़िरौन के बाल और नाखून ताहाल बढ़ते हैं, और इस हवाले से साइंसदान भी यही कहते हैं कि इंसान के मरने के बाद भी इसके बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं। हर साल 15 मार्च को मिस्र के म्यूज़ियम में रखी फ़िरौन की मम्मी पर चूहे छोड़े जाते हैं और वो इसका बड़ा हुआ गोश्त खा जाते हैं, और फिर फ़िरौन की मम्मी की ड्रेसिंग करने के बाद दोबारा इसे शीशे की ताबूत में रख दिया जाता है। कुरान मजीद की आयत के मुताबिक मुसलमानों का ये अक़ीदा है कि फ़िरौन को अल्लाह ताला ने पानी में गर्क कर दिया था और क़यामत तक इसकी लाश को निशान इबरत बना दिया।